میرے شوہر فیض حمید پہ دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان دیں۔ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو میں ایس پی کے ان نامزد لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہوں؟ خدارا آج میں ان کی سازشوں کا شکار ہوں، کل کو کوئی اور خاتون ہوگی۔ میں اپنا کیس داخل کیا، اس کے بعد میرے آفس کو جو تالا لگایا گیا، ایس پی کے میں موجود ایک لابی، اور یہ کہنا اور یہ لکھنا کہ فیض حمید کی بیوی دھواں دار پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور پھر مخاطب کرنا 25/8/2026 کے بعد ایک بار پھر مجھے آپ سب کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ مخالفین کی ایک گھنونی سازش جو کہ ایک ٹک ٹاک آئی ڈی اقبال تنہا 9 کے نام سے استعمال ہوتی ہے، اور اس میں وہ سازش بے نقاب ہو رہی ہے، جو نہ صرف میرے کردار پہ ایک حملہ ہے بلکہ یہ تمام اداروں کے آئینی کردار کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ہے، جس میں آرمی اور پریس کلب کوئٹہ کے لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، جس میں سب سے بڑا آئینی عہدہ رکھنے والے چیف آف آرم ڈیفنس فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر، جو کہ اس عہدے کے حقدار ہیں، جنرل حافظ منیر صاحب، اور سیاسی جماعت کے حوالے سے کیپشن میں تحریر شدہ ہیڈ لائن جو کہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں انہی کے الفاظ میں: میرے شوہر فیض حمید پہ دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان دیں۔ فیلڈ مارشل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اس میں میری تصویر اور کوئٹہ پریس کلب نے کی گئی 26/8/25 کی کانفرنس کو اس انداز سے جوڑنا اور یہ کہنا اور یہ لکھنا کہ فیض حمید کی بیوی دھواں دار پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور پھر مخاطب کرنا کہ میرے شوہر فیض حمید کو فیلڈ مارشل نے اپنی سیاست کی نظر کر دیا، ایک انتہائی قدم ہے۔ میں ملک کی سالمیت، جناح ہاؤس دہشت گرد مجرم کے ساتھ کسی بھی طور پہ اپنے نام کا جڑنا برداشت نہیں کر سکتی، اور میں سختی سے اس کی تردید کرتی ہوں۔ میرے شوہر کا نام محمد آصف احمد ولد احمد حسین ہے، جو کہ پی ٹی سی ایل کے ملازم ہیں، اور گزشتہ 22 سال سے میں ازواجی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوں۔ میری فیملی پہ اس پوسٹ کا کیا اثر ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ شخص جسے میں جانتی تک نہیں، ایک عسکری مجرم جس سے میری کوئی ذاتی وابستگی ناممکن ہے۔ ہم ہمیشہ سے سیاسی شعور رکھنے والے اس ملک کے قانون اور افواج پاکستان کے ساتھ آئینی بالادستی کے لیے آواز بلند کرتے چلے آئے۔ پریس کلب کے ارکان صحافی حضرت خود غور کریں، یہاں پریس کلب کا بھی نام استعمال ہو رہا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی از خود نوٹس لیں، اور میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ میری تصویر یا پھر میری آواز کو افواج پاکستان کے اداروں کے خلاف استعمال کریں۔ کور کمانڈر کوئٹہ سے درخواست ہے کہ تمام وابستہ لوگوں کو منظر عام پہ لایا جائے، معاملے کی شفافیت اور اس کی تحقیقات کا باغور جائزہ لیا جائے۔ 2021 میں خود جمال مندوخیل صاحب کی عدالت میں موجود تھی، اور وہیں کھڑے ہو کے میں نے خود سوشل میڈیا وار کو روکا تھا کہ مخالفین اس حد تک گر جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات کی بھرمار اور سوشل میڈیا کا اس طرح سے استعمال کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان کامران ملا خیل صاحب سے بھی استدعا ہے کہ خدارا آج میں ان کی سازشوں کا شکار ہوں، کل کو کوئی اور خاتون ہوگی، شاید وہ حوصلہ مند خاتون ہو لیکن آواز نہ اٹھا پائے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس وقت کی ضرورت ملک کی 60% آبادی کو معیشت کے میدان میں بھی باہر نکلنا ہے اور سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھنا ہے، تاکہ ہمیں فیصلوں میں اعتدال نظر آئے۔ خدارا سوشل میڈیا پر اس قسم کی پوسٹ کو آپ ضرور شیئر کیجئے، لیکن ملک کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف کیا تاثر جاتا ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی، کہ جس خاتون نے آواز اٹھائی، انصاف کے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سوشل میڈیا پہ جو پالیسی مرتب کی جا رہی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اپنی روایات کی پاسداری کریں۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی میں گزارش کروں گی کہ معاملے کی نشاندہی کرنا میرا قومی فریضہ ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، بحیثیت عوامی نمائندے، آپ کا اپنا ایک سیاسی سوچ اور منشور واضح کرنا آپ کی کردار کا تعلق ہے اس سے۔ میرا تعلق نہ پی ٹی آئی سے کبھی رہا، نہ عمران خان سے رہا، نہ مجھے ان کے جماعت کے لوگوں سے ایسے گرے ہوئے اقدام کی امید تھی۔
اگر آپ باشعور ہیں، آئینی حیثیت رکھتے ہیں، تو جناب ایسے اقدام اٹھائیں جو ملک کی سلامت کے لیے خطرہ نہ ہو۔ سائبر کرائم برانچ کے ذریعے چیف جسٹس صاحب خود اس قسم کے گھٹیا لوگوں کی سازش کو بے نقاب کریں۔ آخر میں اس ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدہ رکھنے والے اسلامی جمہوریت پاکستان کے معزز صدر جناب آصف زرداری صاحب سے بھی درخواست کروں گی کہ مجھے ان سب دھمکانے والے، ڈرانے والے بے شعور لوگوں سے، ان کے گرے ہوئے اقدام سے، جو کسی بھی خاتون کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے، سامنے لائیں، تحقیقات کروائیں۔ مجھے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میں اپنی ذاتی کوشش سے بلوچستان، پاکستان میں خواتین کی جدوجہد کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہو، اور اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے بعد آپ سب کے سپرد کرتی ہوں۔ سر، کیونکہ یہ قدم جو شروع ہوئے جب میں نے کورٹ میں اپنا کیس داخل کیا، اس کے بعد میرے آفس کو جو تالا لگایا گیا، ایس پی کے میں موجود ایک لابی جن کے نام میں نے لیے، 26/8 کے بعد یہ اقدامات ہیں، کیونکہ دوسری جانب میری ایک سفر کو لوگوں نے سراہنا شروع کر دیا اور کہیں نہ کہیں سے منازل واضح ہوتے چلی گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں، اور یہ اس سے پہلے جو کچھ پوسٹ شیئر کی گئی تھیں جس میں میری اوپوننٹ نے، نہ وہ میڈیا جو ہے ٹرائل کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کورٹ میں آنا چاہتے ہیں، تو انہی لوگوں نے جب ایک پوسٹ میرے اس پریس کانفرنس کے بعد شیئر کی کہ جی بلیک میلر، I communicate to the concerned authority and agencies as well کہ جناب مجھے بتائیں بلیک میلنگ ہوتی ہے کسی سرٹین پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے جی، وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو میں ایس پی کے ان نامزد لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہوں؟ آپ کو اپنی پوسٹ میں کم از کم ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو جواب دہ آپ ہوں۔ تو یہ پیج ایک ایبٹ آباد سے چل رہے تھے، طارق محمود اور راحیلہ منظور ہماری رجسٹرار جو ہیں وہ اس پیج کو رن کروا رہے ہیں، ان کے کہنے پہ یہ پوسٹ چلائی گئی تھی۔ تو بلیک میلنگ سرٹین پوائنٹ پہ ہوتی ہے، ایسی کون سی ان کی کمزوری میرے ہاتھ میں تھی اور میں نے اس کے عوض کیا طلب کیا ان سے؟ تو یہ انتہائی گرے ہوئے قدم ہیں، جھوٹے الزامات ہیں۔ میں سمپل اپنی ایک چھوٹی سی تنخواہ اور اپنی چھوٹی سی روزگار کے ذریعے کو جاری ساری رکھنے کے لیے آپ کے اگر جواب دو تو ہم مجرم، جواب نہ دو تو یہ ہنسی اڑاتے ہیں، ہمیں طنز اور طعنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ ہے اور اس کے باوجود یہ کھڑی نہیں ہوتی یا جواب نہیں دیتی، اور جب جواب دو تو قانون کے دائرے میں 1.5 سال کے باوجود یہ آج تک پریزنٹ نہیں ہوئے کورٹ میں، میڈیا ٹرائل کا سامنا یہ نہیں کرنا چاہ رہے، یہ صرف اس قسم کے اقدامات لے سکتے ہیں۔ اور آج انتہائی مجھے افسوس ہے کہ ملک کے سب سے بڑے آئینی اداروں کو انہوں نے شامل کر دیا۔ اس میں اقبال تنہا جو نام لیا گیا ہے ٹک ٹاک آئی ڈی، اس کو تو ضرور سامنے لایا جائے۔ صرف ایس پی کے کہ یہ معلوم لوگ ہیں، ان نامعلوم ہاتھوں کو بھی ریویل کرنا اب بنتا ہے، کیونکہ یہیں سے جرم کی ایک کڑی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ ہم نے اگر انیشیلی میٹر کو ہم نے فیلڈ مارشل صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے، کور کمانڈر کوئٹہ نے نہیں اس چیز کو روکا تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔